السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے عمیرہ احمد کا مشہور ناول زندگی گلزار ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ایک ساتھ اور نئے افسانے اور کہانیاں آپ تک جلد پہنچتے رہیں۔ آپ اپنی آراء مجھے کمنٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں کرپٹ ہوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتی ہو۔ اس نے سرد مہری سے کہہ کر کتاب کھولی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور اچھال دی۔ تمہیں میرے کردار پر شبہ ہے، مگر اپنے کردار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں چلائی تھی اور اس نے سرد لہجے میں کہا تھا، وہ کتاب اٹھا کر مجھے دو اور اپنی آواز آہستہ کرو۔ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں کسی کا چلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہارے گھر کی۔ میں ایک بار پھر چلانے لگی۔ تم ایک فلرٹ ہو کر میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں میرے کردار پر شک ہے۔ خود کیا ہو تم؟ کس کس کے ساتھ عیاشی کرتے رہے اور پھر بھی تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ بہتر ہے تم اپنا منہ بند کر لو۔ میں تمہاری بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گی۔ میری باتیں بکواس ہے تو تمہاری باتیں کیا ہے؟ تم واقعی ایک ذلیل انسان ہو اور تمہیں عورت کی عزت کرنا کبھی نہیں آئے گا۔ میں شاید اسے اور بھی بہت کچھ کہتی مگر اس کا تھپڑ مجھے خاموش کروا گیا تھا۔ میں تم جیسی عورت کی عزت کرنا چاہتا بھی نہیں۔ اپنا منہ بند رکھا کرو ورنہ میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ چند لمحے اسی خاموشی سے دیکھنے کے بعد میں ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ بیگ میں اپنی چیزیں رکھنے کے بعد میں جب دوبارہ بیڈ روم میں آئی تو وہ پھر کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ شوق سے جاؤ، میں تمہیں روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اگر آج یہاں سے جاؤ گی تو دوبارہ واپس نہیں آؤ گی۔ اگر پھر بھی جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں چند دن تک تمہیں طلاق بھجوا دوں گا۔ اس نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر کہا تھا، میں خود بھی دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہتی اور یہ تمہاری مہربانی ہوگی کہ جلد از جلد طلاق بھجوا دو۔ تم نے حق مہر کے طور پر جو رقم مجھے دی تھی وہ بینک میں ہے۔ میں نے چیک بک پر سائن کر دیے ہیں، تم اسے نکلوا سکتے ہو۔ ہر ماہ 15,000 تم مجھے دیا کرتے تھے، وہ بھی بینک میں جمع کروا دیتی تھی، اسی اکاؤنٹ میں۔ یہ وارڈروب کی چابیاں ہیں، دراز میں وہ سارے زیورات موجود ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے۔ میں اپنے ساتھ صرف وہی چیزیں لے کر جا رہی ہوں جو میرے ذاتی روپے سے خریدی گئی ہیں۔ تم چاہو تو میرا بیگ چیک کر سکتے ہو۔ دروازے کو ٹھیک سے بند کر کے جانا۔ یہ وہ واحد فقرہ تھا جو اس نے میری باتوں کے جواب میں کہا تھا۔ اگر میں ایک لمحہ بھی وہاں مزید کھڑی رہتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی۔ جس وقت میں وہاں سے نکلی تو یہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جاؤں گی۔ پھر میں اپنی کار میں MN ہاسٹل چلی گئی تھی۔ زارون نے ایک بار بھی مجھے روکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ شاید وہ مجھے روکنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے روکنے کے لیے کہتا تو شاید میں رک جاتی۔ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اس لیے کہ وہ میری زندگی میں آنے والا واحد مرد ہے جو مجھے محبت کے خواب دکھاتا رہا، جس نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود میں اسے نفرت نہیں کر سکی، نہ کبھی کر سکوں گی۔ مجھے نیکی کا بہت اچھا اجر ملا تھا۔ میں اظہر کے پروپوزل سے اپنی بہن کے حق میں اس لیے دستبردار ہوئی تھی تاکہ اس کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے، لیکن اس احسار کا مجھے یہ صلہ ملا کہ اظہر کا نام ایک داغ کی طرح میرے دامن پر لگا دیا گیا۔ خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اور مجھے اس سے اس کی توقع بھی نہیں ہے۔ زارون بھی خدا کے ہاتھوں میں ایک پتلی ہے، اس کی بھی کیا غلطی ہے؟ یہ تو خدا ہے جو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے دیکھنا ہے وہ مجھ سے اور کیا چھینے گا۔ 17 مارچ۔ کل رات کشف مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور کل رات سے لے کر اب تک میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان چند ماہ میں میں اس کے وجود کا اتنا عادی ہو جاؤں گا۔ کتنی آسانی سے وہ میرے گھر سے چلی گئی ہے، یوں جیسے اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے صرف ایک تھپڑ مارا تھا، حالانکہ وہ زیادہ کی مستحق تھی۔ اس نے کل پھر میرے کردار کو ہدف بنانے کی کوشش کی تھی۔ شادی کی رات کو اس نے مجھ سے کہا تھا میں تم سے محبت کروں گی، مگر ان 4 ماہ میں ایک بار بھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا، اور وہ کرتی بھی کیسے جب اسے مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ وہ تو کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ کاش یہ بات میں پہلے جان جاتا تو کبھی اسے شادی نہ کرتا۔ مجھے اس میں یہی چیز تو اٹریکٹ کرتی تھی کہ وہ بداغ کردار کی مالک تھی۔ اس کا کوئی اسکینڈل نہیں تھا، مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ سب فریب ہے۔ وہ بھی میری سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح ہے۔ میں کل رات سے بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ دل چاہتا ہے جو چیز سامنے آئے توڑ دوں۔ ایک اس کے نہ ہونے سے مجھے ہر چیز ادھوری لگ رہی ہے۔ آج صبح جب میں اٹھا تو رات کا واقعہ بھول چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میں انتظار کرتا رہا کہ وہ میرے لیے بیٹی لے کر آئے گی، لیکن پھر ایک جھماکے کے ساتھ میرے ذہن میں رات کا واقعہ آ گیا تھا۔
شادی کے بعد پہلی بار میں نے خود آفس جانے کے لیے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور تیار ہوا، مگر ہر قدم پر مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں ناشتہ کیے بغیر آفس چلا گیا اور زندگی میں پہلی بار بغیر کسی وجہ کے ماتحتوں پر برستا رہا۔ مجھے اپنے غصے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ واپس آنے کے بعد بھی میری بے چینی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، صرف ایک دن اس کے بغیر رہنے سے پاگل ہو گیا ہوں۔ ابھی تو پوری زندگی گزارنی ہے۔ ایک میں ہوں جس کے لیے اس کے بغیر خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اور ایک وہ تھی جو میری ہر چیز میرے منہ پر مار کر چلی گئی ہے۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو کیا وہ میرے سارے گفٹس اس طرح پھینک کر چلی جاتی؟ ایک بات تو طے ہے، اب میں آئندہ اسے کبھی اس گھر میں نہیں لاؤں گا۔ میری زندگی سے وہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی ہے۔ جتنی جلدی میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں بہتر ہے۔ میرا یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کو ناراض کر دے گا۔ سر ابرار تو شاید کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن میں نے اب اگر اسے طلاق نہ دی تو شاید ساری عمر نہ دے پاؤں۔ 21 مارچ۔ 4 دن پہلے میں نے لکھا تھا کہ میں نے زارون کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن کل میں دوبارہ اس کے گھر واپس آ گئی ہوں۔ گھر چھوڑتے وقت زارون نے مجھ سے کہا تھا اگر ایک دفعہ تم اس گھر سے چلی گئی تو دوبارہ یہاں نہیں آ سکو گی، اور کل وہ خود مجھے لے کر آیا تھا۔ یہ شخص زارون بھی عجیب ہے، جو کہتا ہے اس کے برعکس کرتا ہے۔ کل شام کو میں ہاسٹل کے کمرے میں تھی جب وہ آیا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ میرا خیال تھا وہ مجھے طلاق کے کاغذات دینے آیا ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے کمرے میں آنے دیا۔ تم طلاق کے کاغذات لائے ہو؟ میں نے اس کے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کا جواب میرے لیے غیر متوقع تھا۔ کیوں؟ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ایک چیئر پر بیٹھ گیا اور کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تھا، ہماری شادی کو صرف 4.5 ماہ ہوئے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے بیزار ہو گئے ہیں کہ طلاق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کشف: ہو سکتا ہے تمہارا خیال ہو کہ میں نے شاید تمہیں تنگ کرنے کے لیے تم سے شادی کی ہے، لیکن یقین کرو ایسا نہیں ہے۔ میں اپنا گھر برباد کرنا نہیں چاہتا۔ مجھ سے پھر ایک غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس بار میں نے جان لیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کا ہر لفظ میرے غصے میں اضافہ کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے جان سے مار دوں۔ وہ مجھے ذلیل کرنے کے بعد پھر مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں ایک بد کردار عورت ہوں، تم جیسا شریف آدمی میرے ساتھ کیسے رہے گا؟ مجھے صرف یہ بتاؤ، تم مجھے کیسے برداشت کرو گے؟ مجھے صرف طلاق چاہیے، میں کمپرومائز کے ساری زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ کشف: میں تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن تم مجھے ایک موقع اور دو۔ میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تم طلاق نہیں دو گے؟ نہ دو، مگر میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ تم کو مجھ سے محبت تھی ہی کب؟ جب تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تو نفرت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ محبت تو صرف میں کرتا تھا۔ تم مجھ سے جان چھڑانے کا موقع چاہتی تھی، میں یہ سب نہ بھی کرتا تب بھی تم کسی نہ کسی بہانے مجھے چھوڑ کر ضرور چلی جاتی۔ مجھے اس کی بات پر بے اختیار رونا آ گیا۔ وہ سارا الزام میرے سر دھر رہا تھا۔ تم نے کب یہ محسوس کیا کہ میں تم سے نفرت کرتی رہی ہوں؟ تمہاری ہر ضرورت کا خیال صرف اسی لیے رکھتی رہی کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اگر تم سے جان چھڑانا ہوتی تو اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے موقع آئے تھے جب میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی، لیکن جب کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اسے اپنی بیوی کے کردار پر شبہ ہے تو پھر بیوی کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ کیا میں اس وقت کا انتظار کرتی جب تم دھکے دے کر مجھے گھر سے نکالتے؟ تمہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو تم مجھے روکنے کے لیے کہتے، مگر تم نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ہی غلط تھا، مگر اب میں تم سے معذرت کر رہا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کسی قیمت پر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہیں رہوں گا۔ وہ یہ کہہ کر بڑے اطمینان سے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تم یہاں سے جاؤ، ورنہ میں کسی کو بلوا کر تمہیں زبردستی یہاں سے نکلوا دوں گی۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگا تھا۔ تمہیں ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرے ساتھ چلو یا مجھے بھی یہیں رہنے دو، اور کسی کو بلوانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں ساتھ لے جانے کا حق رکھتا ہوں۔ مجھے تمہاری عزت کا احساس، ورنہ میں تمہیں یہاں سے زبردستی بھی لے جا سکتا ہوں۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر میں نے اپنی چیزیں پیک کرنا شروع کر دی۔ جب میں نے بیگ کی زپ بند کی تو اس نے کچھ کہے بغیر بیگ اٹھا لیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے اس پر چلانے شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا، پھر اس نے مجھے کچھ خط لا کر دیے۔ کشف: اگر تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو تم انہیں پڑھ لو، پھر تمہیں میری پوزیشن کا احساس ہو جائے گا۔ تم سے منگنی ہونے کے بعد سے یہ خط مجھے ملنا شروع ہوئے ہیں اور اب تک مل رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ خط کون بھیجتا ہے، مگر یہ گجرات سے آتے ہیں، اس لیے میرا اندازہ ہے تمہارے خاندان میں سے کوئی بھیج رہا ہے۔ شادی سے پہلے جب یہ خط ملتے تھے تو ان میں لکھا ہوتا تھا کہ میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں وہ ایک آوارہ لڑکی ہے
اور اس کے کالج میں بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر تھے۔ تب میں نے ان لیٹرز کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ شاید لکھنے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ میں تمہارا کلاس فیلو رہ چکا ہوں اور تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ لیکن 2 ماہ پہلے جو خط مجھے ملا اس میں لکھا تھا کہ تم شادی سے پہلے اظہر سے محبت کرتی تھیں اور اسے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر اس کی امی کو اسما پسند آ گئی۔ میں اس خط کو نظر انداز نہیں کر سکا، کیونکہ تم اظہر کی اکثر تعریفیں کرتی ہو۔ اگر میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ میرے خط پڑھنے کے دوران وہ بولتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خط کون لکھتا ہے، لیکن زارون سے میری ناراضگی قدر کم ہو گئی۔ خط پڑھنے کے بعد میں نے اس کی طرف اچھال دیا۔ ان لیٹرز کی بنا پر تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو، جنہیں لکھنے والے میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ ان پر اپنا نام لکھ دیتا۔ تمہیں مجھ سے زیادہ ان بے نام خطوط پر یقین ہے۔ میری اظہر یا کسی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں رہی۔ میری اثر یا کسی کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی نہیں رہی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ تم میری ایک نام نہاد غلطی برداشت نہیں کر پائے، جبکہ میں نے تمہارے سارے حقیقی افیئرز کو بلا کر تمہیں معاف کیا ہے۔ تم تھوڑی سی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ بھی نہیں کر پائے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے بڑی سختی سے مجھ سے کہا، کشف، میں تمہارے منہ سے کسی دوسرے مرد کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم میری تعریف نہیں کرتی تو کسی دوسرے کی بھی مت کرو۔ میں اس میچور آدمی کے احمقانہ بات پر حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا۔ آج صبح مجھ سے یوں بات کر رہا تھا جیسے ہمارے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ آفس سے واپسی پر وہ مجھے ڈنر پر لے گیا، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسٹڈی میں گیا ہے تو میں ڈائری لکھ رہی ہوں۔ پتہ نہیں میں نے گھر چھوڑ کر غلطی کی تھی یا واپس آ کر غلطی کی ہے، لیکن بہرحال میں ایک بار پھر اسے آزمانا چاہتی ہوں۔ وہ میرے بارے میں پوزیسو ہے، اور شاید اسی لیے میری کوئی غلطی، کوئی کوتاہی معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے اب پہلے سے زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ اب اسے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ 17 اپریل۔ آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت خبر سنی ہے۔ آج ڈاکٹر نے مجھے میرے پریگننٹ ہونے کی خبر سنائی تھی، اور ابھی تک میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ چند ماہ بعد میرے بازو میں ایک بچہ ہوگا، جو صرف میرا ہوگا، جو میری ہر تکلیف کو میری طرح محسوس کرے گا۔ اس کے اور میرے درمیان ایک رشتہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی زارون کو یہ خبر نہیں سنائی، پتہ نہیں اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میری طرح بہت خوش ہوگا، کیونکہ اسے یہ تسلی ہو جائے گی کہ میں کسی طور اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ہم دونوں کا تعلق اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ اب ہمارے گھر ایک ایسا فرد آنے والا ہے جو ہماری تنہائی دور کر دے گا۔ 14 اکتوبر۔ آج سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جس رات میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس رات زارون کو ایک ڈنر میں جانا تھا، لیکن تیار ہونے کے بعد اچانک اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ پتہ نہیں یار، آج میری چھٹی حص کیوں مجھے بار بار گھر میں رہنے کو کہہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اس کی چھٹی حص نے اسے ٹھیک گائیڈ کیا تھا۔ میری ڈیلیوری ڈیٹ میں ابھی 1 ہفتہ تھا، لیکن غیر متوقع طور پر اسی رات مجھے اسپتال جانا پڑا تھا۔ میں اب یہ سوچ کر لرز جاتی ہوں کہ اگر زارون اس رات گھر پر نہ ہوتا تو بعد میں میرا کیا حال ہوتا، کیونکہ میں کافی تکلیف میں تھی۔ زارون مجھے اسپتال لے کر گیا تھا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ وہ بار بار مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ کی گرمی مجھے کتنا سکون پہنچا رہی تھی۔ اگر وہ یہ جان جاتا تو شاید ساری عمر میرا ہاتھ تھامے رکھتا۔ لیبر روم میں جانے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا، کشف، گھبراؤ مت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے لیے خدا سے دعا کروں گا۔ اس کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بڑی سیکولر سوچ رکھنے والا آدمی تھا۔ شادی کے بعد سے میں نے کبھی اس کے منہ سے خدا کا ذکر نہیں سنا تھا۔ شاید یہ اس کی دعا ہی کا اثر تھا کہ میں سرجری سے بچ گئی تھی۔ حالانکہ پہلے ڈاکٹر کا خیال تھا کہ شاید آپریشن کرنا پڑے۔ جب مجھے کمرے میں شفٹ کیا گیا تو وہ میرے پاس آیا تھا اور بہت دیر تک میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا رہا۔ وہ بہت عرصے سے مجھے کہہ رہا تھا کہ اپنے بچے کا نام میں رکھوں گا، لیکن تیمور کو پیدا ہونے کے بعد اس نے بغیر فرمائش کے یہ حق مجھے دے دیا تھا۔ پہلے بچے کا نام تم رکھو گی، میں نہیں، اس نے مجھ سے کہا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کو تیمور نام دیا تھا۔ کل میں ہسپتال سے گھر شفٹ ہوئی تھی۔ اس 1 ہفتے میں زندگی جیسے بدل گئی ہے۔ ہر چیز بہت خوبصورت، بہت روشن لگنے لگی ہے۔ میں خود کو بہت طاقتور محسوس کرنے لگی ہوں۔ تیمور مجھے دنیا کا خوبصورت ترین بچہ لگتا ہے۔ شاید ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسا ہی سوچتی ہے۔ کاش میری ساری زندگی یوں ہی گزر جائے، کسی تکلیف، کسی پریشانی کے بغیر۔ 17 اکتوبر۔ آج تیمور کی پہلی برتھ ڈے ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ تو ابھی بہت چھوٹا سا ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ ابھی کل وہ ہماری دنیا میں آیا تھا اور آج وہ 1 سال کا ہو گیا۔
لیکن یہ 1 سال میری زندگی کا خوبصورت ترین سال تھا، کیونکہ میں ایک نئے رشتے سے آشنا ہوا۔ مجھے بچوں سے کبھی بھی بہت دلچسپی نہیں رہی، لیکن اپنے بیٹے کے لیے پتہ نہیں اتنی محبت میرے پاس کہاں سے آ گئی ہے۔ مجھے اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کی آواز، اس کی کھلکھلاہٹ، ہر چیز مجھے اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ گھر کیا ہوتا ہے یہ میں نے ان 2 سالوں میں جانا ہے، ورنہ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ گھر روپیہ اور اسٹیٹس سے بنتا ہے، لیکن یہ اب سمجھ میں آیا ہے کہ روپیہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ایک دوسرے کے لیے محبت اور توجہ ضروری ہے۔ میرے والدین مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کے باوجود ان کے پاس کبھی بھی میرے لیے وقت نہیں تھا، صرف روپیہ تھا، اور میں بھی گھر میں تنہا بیٹھنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا، گرل فرینڈز بناتا تھا اور اسی کو زندگی سمجھتا تھا۔ لیکن میں اب سارا وقت کشف اور تیمور کو دینا چاہتا ہوں، صرف آفس ٹائم کے علاوہ۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا یہ جانے کہ اس کے والدین واقعی اس سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے اس کی ذات سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوگا تو وہ میری طرح آوارہ نہیں پھرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ اس کے گھر میں اس کا انتظار کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود ہیں جو اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر میں اپنی سوسائٹی کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہوتی تو شاید میں آج بھی پہلے ہی کی طرح اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ میری زندگی میں گھر کی کمی تھی اور وہ کشف نے پوری کر دی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں آج اپنے آپ کو اتنا مکمل، اتنا پرسکون محسوس نہ کرتا۔ لیکن میرے گھر کو صحیح معنوں میں گھر بنانے والی ایک ہی ہے۔ جب سے میں خود بنا ہوں مجھے اپنے والدین پہلے سے زیادہ اچھے لگنے لگے ہیں۔ ان کی ساری کوتاہیوں کے باوجود مجھے ان سے پہلے کی بنسبت بہت زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ میرے والدین ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور اگر کچھ معاملات میں کوتاہی برتی ہے تو بہت ساری باتوں میں بھی لاپرواہ رہا ہوں۔ آج کا دن اچھا گزر گیا اور میں اپنی باقی زندگی اسی طرح گزارنا چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے سہارے، کسی بڑے صدمے کے بغیر۔ 19 جون، آج دارون کو امریکہ گئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور آج وہ مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ شاید اب میں اس کی عادی ہو گئی ہوں، یا پھر شاید میں اس کے بغیر خود کو اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اس کے بغیر رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا، حالانکہ اب تک مجھے عادی ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جس پوسٹ پر ہے وہاں وہ زیادہ دیر تک ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتا۔ پھر بھی پتہ نہیں مجھے اس کی غیر موجودگی کیوں اتنی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ خود بھی تو باہر جانا زیادہ پسند نہیں کرتا۔ اب وہ باہر جا کر پہلے کی طرح لمبی لمبی کالز نہیں کرتا ہے، پہلے سے بہت سنجیدہ ہو گیا ہے۔ شاید یہ عمر اور وقت گزارنے کے ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ اسے بھی تو آخر میچور ہونا تھا، اور اگر اب بھی نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا؟ پھر اب اس پر کام کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے اس سے بہت زیادہ توقعات نہیں رکھی۔ پھر اب مجھ پر بھی تو بہت ذمہ داریاں ہیں، اور وقت گزارنے کے ساتھ ان میں اور اضافہ ہوگا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اب جاب چھوڑ دوں، کیونکہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس اب روپے کی کوئی کمی نہیں، اور اب تیمور کے ساتھ ساتھ ایبا کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ 2 بچوں کو جاب کے ساتھ سنبھالنا قدرے مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے اس پوسٹ تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اب کیا میں اسے صرف تھوڑے سے آرام کے لیے چھوڑ دوں؟ اور یہی سوچ مجھے ریزائن کرنے سے روک دیتی ہے۔ شاید اس وقت میں دل کے بجائے دماغ سے کام لیتی ہوں، اور زندگی میں ہمیشہ دماغ سے کیے گئے فیصلے ہی کام آتے ہیں۔ کیا لکھنا چاہ رہی تھی اور کیا لکھ رہی ہوں؟ میں آج کافی غائب دماغی کا مظاہرہ کرتی رہی، کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکی، اور یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ میں زارون کو بہت مس کر رہی ہوں۔ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں جس شخص کو جان سے مارنا چاہتی تھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گی، اور اس کی عدم موجودگی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ وہ بہت خوبصورت بندہ ہے، صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی وہ اتنا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس بات کو جاننے کے لیے وقت لگتا ہے۔ پتہ نہیں اس وقت جب وہ مجھے اتنا یاد آ رہا ہے وہ خود کیا کر رہا ہوگا، شاید کانفرنس ہال میں کوئی تقریر کر رہا ہوگا یا کسی ریزولوشن کی ڈرافٹنگ میں مصروف ہوگا۔ جو بھی ہو، کم از کم وہ اس وقت ہمیں یاد نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ امریکہ میں اس وقت صبح ہوگی اور ورکنگ آورز میں اپنے کام کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں سوچتا۔ 21 جولائی، آج 5-6 سال بعد میں اسمارا سے ملا۔ ہم لوگ ایک ڈنر میں گئے تھے اور وہاں مجھے وہ نظر آئی۔ وہ پہلے ہی کی طرح خوبصورت ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ گلیمرس اور اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ وہ کشف کے پاس کھڑی تھی جب میں اس کے پاس گیا، اور جب اسے ہمارے تعلق کا پتہ چلا تو وہ حیران ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شاک رہ گئی تھی۔ پھر کشف کے جانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا تھا، تو یہ تھی تمہاری چوائس؟ جب تم اس سے محبت کرتے تھے اور اسی سے شادی کرنی تھی تو کالج میں وہ سارے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کی بات پر مسکرانے لگا تھا۔ نہیں، وہ سب ڈرامہ نہیں تھا،
اس سے محبت مجھے کالج چھوڑنے کے کئی سال بعد ہوئی تھی۔ میری بات سننے کے بعد اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا، مجھ میں کیا کمی تھی؟ کیا کشف مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی؟ کیا اس کے پاس مجھ سے زیادہ دولت تھی؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ ذہین تھی؟ پھر تم نے مجھے ریجیکٹ کیوں کیا؟ نہیں اسمارا، تم میں کوئی کمی نہیں، نہ ہی پہلے تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، تم میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ پرابلم صرف یہ تھا کہ مجھے ان خوبیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ نو ڈاؤٹ حسن میں وہ تمہارے پاسنگ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے میرا گھر اور میرے بیٹے خوبصورت ہیں، اور یہ حسن تم سے بہت زیادہ ہے۔ فلاسفی مت بولو، مجھے لفظوں سے مت بہلاؤ۔ اس نے میری بات بڑی تیز آواز میں کاٹی تھی اور میں مسکرانے لگا تھا۔ اچھا چلو، تمہارے لیے آسان زبان میں بات کرتا ہوں۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی ہو، ذرا سوچ کے بتاؤ کہ یہاں آنے سے پہلے تم نے اپنی تیاری اور اپنے شوہر کو تیار کروانے میں کتنا وقت لیا تھا؟ میرے سوال پر وہ کچھ متحیر ہوئی۔ اپنی تیاری میں کافی وقت لگا تھا، لیکن میرا شوہر کوئی بچہ نہیں جسے میں تیار کرواؤں، وہ خود سب کچھ مینج کر سکتا ہے۔ میں بھی کوئی بچہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی یہاں آنے سے پہلے میری ٹائی کی نوٹ کشف نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی۔ میرے کوٹ کے کالر میں رومال بھی اس نے لگایا ہے۔ میرے گھر میں ملازموں کی ایک لمبی قطار ہے، اس کے باوجود جو شوز میں نے اس وقت پہنے ہیں وہ اس نے پالش کیے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے وہ میرے بڑے بیٹے کو ہوم ورک کروا کر آئی ہے، اور میرے چھوٹے بیٹے کو اس نے خود فیڈ کیا ہے، حالانکہ اس کے لیے گورننس ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں آنے کے لیے ڈریس اپ ہوئی۔ اینڈ جسٹ لک ایٹ ہر، کیا اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنے بہت سارے کام کر کے آئی ہے؟ اور یہ سب یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے جانے کے بعد وہ میرے لیے نائٹ سوٹ نکالے گی، دودھ کا گلاس دے گی، پھر صبح آفس جانے کے لیے میری ساری چیزیں تیار کرے گی، میرا بریف کیس چیک کرے گی، اور پھر وہ سوئے گی، اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے وہ بیدار ہو چکی ہوگی۔ یہ سب میں بھی کر سکتی تھی اگر تم مجھ سے شادی کرتے اور یہ سب کرنے کو کہتے۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ میں نے اسے کبھی بھی یہ سب کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ اپنی مرضی سے یہ سب کرتی ہے، اور اگر مجھے 1% بھی یہ یقین ہوتا کہ تم یا میری سوسائٹی کی کوئی دوسری لڑکی یہ سب کچھ کر سکتی تو میں کبھی کشف سے شادی نہ کرتا۔ اگر وہ یہ سب کرتی ہے تو اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ وہ ایک ہاؤس وائف ہے، اس کی کوئی سوشل لائف نہیں۔ اگر اسے یہ بھی نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے؟ اس دفعہ میں اسمارا کی بات سن کر ہنس پڑا تھا۔ وہ ہاؤس وائف نہیں ہے، شاید اس نے تمہیں بتایا نہیں، وہ ایک CSP آفیسر ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کام کر رہی ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ پہلی دفعہ خاموش ہوئی تھی، اور اس نے میرے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس نے مجھ سے کہا تھا، اس کے باوجود میں یہی کہوں گی کہ اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ تم اس سے شادی کرتے۔ پھر میں نے مزید کچھ کہنا بیکار سمجھا اور موضوع بدل دیا۔ میں نے اس سے کہا، چلو یار، تم اتنے عرصے بعد ملی ہو، تمہاری بات ہی مان لیتا ہوں۔ چلو کشف کو چھوڑو اور مجھے اپنے شوہر سے ملواؤ۔ میں یہ بات اسے کبھی سمجھا نہیں سکتا کہ کشف میں کتنی خوبیاں ہیں۔ وہ میرے لیے ایک لگژری عورت ہے۔ پہلے میں اس سے محبت کرتا تھا اور اب میں اس سے امپریس ہوں۔ اس نے میرے لیے جو کیا کوئی دوسری عورت نہیں کر سکتی تھی۔ کشف نے اپنے آپ کو میری مرضی کے مطابق ڈھالا ہے، اور اگر میں اسمارا سے شادی کرتا تو وہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ چند ماہ بعد علیحدگی، کیونکہ میں اس کی بات نہیں مانتا اور وہ میری بات نہیں مان سکتی تھی۔ اسمارا بھی ایک ڈپلومیٹ کی بیوی ہے، لیکن اس کی ادائیں دیکھ کر سب کے دل ایک طرح سے ہی دھڑکتے ہوں گے۔ کشف میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن کم از کم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اسے ایسی ویسی نظروں سے تو نہیں دیکھتے، اور مجھے یہی سب کچھ پسند ہے۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس طرح اسمارا نے ڈنر میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے ایسے سوال پوچھے تھے، اگر میں اپنی سوسائٹی کی کسی لڑکی سے شادی کرتا تو ہو سکتا تھا وہ بھی ایسے کسی فنکشن میں اپنے کسی پرانے جاننے والے سے کچھ ایسی ہی گفتگو کر رہی ہوتی اور میں بے خبر ہوتا۔ جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں مسلسل اسمارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کشف نے میری خاموشی دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، زارون کیا سوچ رہے ہو؟ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ میرے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسمارا مجھے کہہ رہی تھی، کشف میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ تم اس سے شادی کرتے، اور میں نے اسے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس غلطی ہو گئی۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، لیکن وہ میری بات پر ناراض ہونے کے بجائے مسکرانے لگی۔ میں جانتی ہوں تم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ اتنا اعتماد ہے مجھ پر؟ میں نے اسے پوچھا تھا، اور اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا تھا، اگر اعتماد نہیں ہوتا تو آج تمہارے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس کے اس جملے پر مجھے کئی سال پہلے اس کی کہی گئی ایک بات یاد آ گئی تھی، جب ایک دن میں نے مذاق میں اس سے پوچھا تھا، کشف اگر میں کبھی دوسری شادی کر لوں تو